वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। तो सुभान अल्लाह, एक दुरूद पाक पर इतनी बरकतें हैं, तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको कितनी बरकतें नसीब होती होंगी। तो हम सबको मिलकर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज जो हमारा बयान का मौजू है कि रमज़ान का इस्तकबाल कैसे किया जाए, रमज़ान की प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखिए, हमारे घर पे जब कोई मेहमान आता है, हम उसकी तैयारी करते हैं, उसके लिए हम एक अच्छी यूँ समझिए कि प्रिपरेशन करते हैं, और जैसा मेहमान वैसी तैयारी। जिसके लिए दिल में ज़्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए हम ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो अब ज़रा आप सोचिए कि ऐसा मेहमान जो हमारी मग़फ़िरत करवाने आ रहा है, ऐसा मेहमान जो हमें बख्शवाने आ रहा है, तो फिर हमें उसके लिए कितनी कोशिश करनी चाहिए। तो आज यहाँ पर जो हम हाजिर हुए हैं, अल्लाह करे कि हम रमज़ान का सही मानों में इस्तकबाल करने में कामयाब हो जाएं। रमज़ान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान की अहमियत को समझने के लिए यही काफ़ी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान हो। सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का ये कौल कितना निराला है। आप फरमाते हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला को इस उम्मत को अजाब देना होता तो इस उम्मत को रमज़ान और सूरह इखलास अता ना फरमाता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बख्शवाने, अजाब से बचाने के लिए आ रहा है, रहमतें बरसाने के लिए आ रहा है। कारोबारी लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, जिस इलाके में जिस स्टोर पर कोई डिस्काउंट होता है, कोई स्कीम होती है, फायदा होता है, उधर पहुंच जाते हैं। रमज़ान एक ऐसी स्कीम है, रमज़ान एक ऐसा बेनिफिट देता है कि अहदीस में मजमून है कि फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, शैतान को बंद कर दिया जाता है, जहन्नम को ताले लगा दी जाते हैं, जन्नत के दर खोल दिए जाते हैं। रोजादार के मुंह से जो स्मेल आती है, जो बू आती है, बाज़ औक़ात हम कहते हैं यार पेस्ट नहीं कर सके पूरा दिन, मुंह से स्मेल आ रही है। सुनिए, ये स्मेल जो है ये अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर है। जरा आप गौर तो कीजिए, हर सजदे पर 1500 नेकियां दी जाती हैं, हर सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में एक महल बना दिया जाता है। इतनी नेकियां, फिर वो कितना बदनसीब है जो रमजान में भी इबादत ना करे, रमजान में भी अल्लाह को राजी करने में कामयाब ना हो। रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार बख्श दिए जाएं, और जनाब हर जुम्मे को जब रमजान में जुम्मा आए तो हर लम्हे 10 लाख गुनाहगार बख्शे जाएं, तो करोड़ों अरबों लोगों की बख्शिश गोया रमजान में होनी है। तो फिर हमें उसकी कैसी तैयारी करनी चाहिए, कितना सवाब कमाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो रमजान में नेकियां करनी है, दूसरा बड़ा काम यह करना है कि हमें रमजान में गुनाहों से बचना है। क्योंकि आदतें तो साथ ही लगी हुई हैं ना, शैतान बंद है लेकिन हमारी अपनी आदतें, जिसकी रोज हराम देखने की आदत है, हराम सुनने की आदत है, हराम बोलने की आदत है। ऐसा तो नहीं होगा ना चांद आते ही सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे, वो आदतें साथ ही चल रही होती हैं। गौर कीजिए कि रमजान में जो गुनाह करता है ना, इसका अजाब भी बढ़ जाता है, इसकी पनिशमेंट भी बढ़ जाती है। ये ऐसे ही है कि कोई मस्जिद के अंदर आके गुनाह करे तो आप कहेंगे ना यार खुदा का खौफ करो, मस्जिद में ऐसा काम कर रहे हो। कोई मक्के शरीफ हरम में अंदर जाकर गुनाह करे तो कितना शदीद हो जाएगा वो। तो रमजान जब इतना मुकद्दस महीना है, इसमें गुनाह करना, इसकी पनिशमेंट भी ज्यादा है। एक बार मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक कब्र वाले का हाल देखा, और देखा उस कब्र वाले पर अजाब हो रहा है, और वो चिल्लाने लगा, अर्ज करने लगा, ए अली मेरी मदद फरमाइए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। मौला अली शेर खुदा ने हाथ उठाए, कहे मौला इसे बख्श दे। इरशाद हुआ, ए अली इसकी सिफारिश ना करें। अर्ज की मौला वजह क्या है? इरशाद फरमाए, रमजान के रोजे तो रखता था मगर रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। रोजे रख कर गुनाह करने वाले को इतना अजाब, तो जो रोजे ही ना रखे, ऐसे भी लोग हैं जो रमजान में रोजे नहीं रखते। प्लीज इसको इजी ना लें। हमें नहीं मालूम, पता नहीं अगला रमजान फिर नसीब होगा कि नहीं। पिछले रमजान में कितने लोग थे जो हमारे साथ थे, इस रमजान में नहीं। और अल्लाह, पहले तो हम ये दुआ करते हैं अल्लाह हमें ये रमजान भी अता कर दे। जिंदगी का क्या भरोसा, दुनिया की जो कैफियत है आपके सामने है, कभी भी जा सकते हैं। तो फिर इस रमजान को तो समझ लें बस एक मौका बना दें, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बना दें। बस इसमें इबादत करनी है, इसमें खूब सजदे करने हैं, इसमें रोजे रखने हैं, इसमें तरावी पढ़नी है, इसमें गुनाह नहीं करने हैं। और आइए मैं आपको बताता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान कैसे गुजारते थे। एक मुसलमान के लिए इससे बेहतरीन रोल मॉडल क्या होगा कि रमजान मेरे आका कैसे गुजारते। तो मुख्तलिफ अहादीस का जो समरी है वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इबादत में कमर बस्ता हो जाते, बिस्तर पर कम तशरीफ लाते। बीबी आयशा फरमाती हैं कि नबी पाक के चेहरे का रंग बदल जाता था, मुतगय्यर हो जाता। क्यों? कि नबी पाक पर खौफ खुदा तारी होता। आप गिड़गिड़ाते, आप रात भर इल्तिजाएं करते। मेरे आका रो रो कर दुआओं में रमजान गुजारे, चेहरे का रंग बदल जाए। और यहाँ कुछ लोग तो वो हैं कि जिनका वजन ही बढ़ जाता है रमजान में,
اتنا کھانا کھانا ہے، سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہتے، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے۔ تو رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا ہے۔ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے ابھی بھی رمضان کی، وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، کون سا آئٹم شارٹ ہے۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی، یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں، اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے، فقیری کا احساس دلاتی ہے، بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے، کتنے نقاہت میں آ جاتے ہیں ہم، ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی۔ تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں۔ روزے کی حکمت یہ نہیں ہے، نبی پاک آنسو بہاتے تھے، آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے۔ اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں، مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ، یہ 3-4 چیزیں آپ نے میں نے پکڑ لینی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانا ہے نا جنت میں، ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ یہ راتیں مانگنے کی راتیں، التجا کرنے کی راتیں، سجدے کرنے کی راتیں، ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا۔ تلاوت، ترجمہ، تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے، مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ذرا سوچئے نا۔ اچھا، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا، تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لیں۔ ہائے ہائے، اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے، ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری شام قرآن کے ساتھ، ہم قرآن سمجھنے والے بن جائیں۔ اچھا، میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، مہینہ کتنا پیارا ہے۔ صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، باقی بھی جو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا، زبور، انجیل، توریت، یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا۔ اتنا مبارک مہینہ ہے تو ہمیں خوب اس میں تلاوت قرآن کرنی، اور اب دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا، تفسیر قرآن عطا فرما دی، صراط الجنان آسان اردو میں، اور پھر جناب اس کو اپلیکیشن پر بھی دے دیا، اس کے PDF بھی جاری کر دیے، ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں۔ اب تو آڈیو تفسیر قرآن بھی آپ کو دے دی۔ اگر پھر بھی سنیں نہ، پڑھیں نہ، قرآن سے دور رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پلیز اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاریے۔ اور پھر جو نبی پاک کا جو سخاوت والا انداز ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا، ہر سائل کو عطا فرماتے، تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں۔ سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، ایسا لگتا ہے اب زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، اندازے سے نکال دی، کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکوٰۃ جتنی بڑھتی جاتی ہے نا، ہزاروں میں جس کی زکوٰۃ ہے وہ دے دیتا ہے، لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا، تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے، ڈیفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے ہیں، تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہے نا۔ اگر کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اربوں ہیں تو کروڑوں میں زکوٰۃ ہے نا۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مال تجارت، سونا چاندی، کیش یا پرائز بانڈ، یہ جو اس کی تفصیلات ہیں، اس پر 2.5% ہے۔ میں ایک اور لاجک سے آپ کو بات سمجھاؤں، اگر اس لاجک سے سمجھیں تو زکوٰۃ تو 1-1.5% بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم سب کے گھر نکل گئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہماری گاڑیاں نکل گئیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جن کی فیکٹریاں ہیں وہ فیکٹریاں بھی مائنس کر دی گئیں، جن کی دکانیں ہیں وہ دکانیں بھی مائنس ہو گئیں۔ اچھا جناب، اس کے علاوہ اگر کرائے پہ کچھ پراپرٹی دی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ان سب پر زکوٰۃ ہوتی، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے ان سب پر ہوتی تو کتنی زیادہ ہو جاتی، اور اتنی ساری چیزیں نکل گئیں تو پھر تو اگر ٹوٹل پر لگائیں تو 1-1.5% ہی بنتا ہے۔ تو اب جب سب کچھ نکالنے کے بعد تھوڑے سے مال پر 2.5% ہے، اور بھی سال میں ایک بار ہے، تو اس کو بھاری نہ سمجھیں، یہ بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے گا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ مال کا میل ہے، جس مال سے مل جائے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ بربادیاں آتی ہیں، بے سکونیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور آگے جو دے دیتا ہے سبحان اللہ، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، اپنے مال کو سیکیور کریں۔ لوگ کہتے ہیں انشورنس ہونی چاہیے، آگ نہ لگ جائے، چوری نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو۔ بچہ ہوتا ہے نا جانور کا، بڑا ہو جاتا ہے، فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دے گا، اللہ پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا، اس دن بھی ملے گا اور ملٹیپلائی ہو کر ملے گا۔ اچھا، جو ادھر خرچ کیا ادھر کیا ملے گا؟ ادھر بھی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی نبی پاک تو جو فرمائے حق ہے۔ اس حدیث میں تو آقا علیہ السلام قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، نہ ادھر کم ہونا ہے اور ادھر بھی ملنا ہے، تو پھر تو سودا کتنا نفع والا ہے۔ اور یہ آپ چیک کر لیں، پوری دنیا میں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے کہ جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں نا، ان کا مال ملٹیپلائی ہوتا ہے، اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔
زیادہ زکوٰۃ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ مال بھی بڑھ گیا، تو ادھر بھی بینیفٹ ہے ادھر بھی بینیفٹ ہے، نقصان کا سودا ہی نہیں ہے۔ پھر چاہتے ہو بلاؤں سے بچ جائیں، روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بلا اور بندے کے بیچ میں آ جاتا ہے، بلا اترتی ہے صدقہ روک لیتا ہے، لڑائی کرتا ہے اس سے، اور بندے پر بلائیں اور پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز آنے سے اسے روکتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ برائیوں کے دروازے بند رہیں، چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچیں، چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے بچیں، ادھر بھی مال میں اضافہ ہو ادھر بھی خزانے ملیں، تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ اور یہ مہینہ اٹس دا رائٹ منتھ فار جنراسٹی، یہ بہترین مہینہ ہے سخاوت کرنے کا، کیونکہ نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے۔ تو غریبوں کی مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں، لوگوں کے دسترخوان اچھے ہو جائیں، ان کے گھروں میں بھی کچھ اچھے کھانے پہنچ جائیں۔ اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ مدد کریں، اگر وہ مستحق ہے نا زکوٰۃ کے، تو حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، پھر زکوٰۃ بچ جائے تو عاشقان رسول کی عظیم الشان بڑی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، جو دین متین کی خدمت